بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یہ اربعین نبوی شریف کی آج حدیث نمبر 6 ہے اور اس کو ہم سنتے ہیں اور ہمارا اندازہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ گرامیٹیکلی گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ آپ نے صرف و نحو پڑھی ہے تو صرف و نحو پڑھنے کے بعد اس کا اجرا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تاکہ حدیث پاک کا فیضان ہمیں ملے اور یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھا مبارک سے ادا ہوئے ہیں، تو اس کا فیضان ہمیں ملے، تو اس کی برکت سے ہمیں صرف و نحو بھی آ جائے۔ سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سمعت رسول اللہ آئے گا، یہ للہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لام کے اوپر پیش لکھی ہے، یہ غلطی ہے، اس کو صحیح کر لینا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا۔ میں نے سنا، جس سے سنا تو وہ مفعول بنے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور متشابہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل مالک حما وان حمی اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب رواہ البخاری و مسلم۔ بہت پیاری حدیث ہے، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے اوپر پھر اس کا تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات متشابہ ہیں جنہیں لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، پس جو متشابہات معاملات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان متشابہ امور میں جا پڑا وہ حرام میں پڑ گیا، وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو چراگاں کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کا جانور چراگاں کے اندر بھی چرنے لگے۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کی ایک چراگاں ہے، خبردار سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ جو ہے وہ حرام کردہ امور ہیں۔ خبردار، بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہے سارا جسم جو ہے نا صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، اس کو دل کہتے ہیں، وہ دل ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر صرفی نحوی طور پہ آپ سماعت فرمائے اور ساتھ تشریح بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان ابی عبداللہ، یہ کنیت ہے، آپ کو پتہ ہے جار مجرور بن رہی ہے، یہ کنیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور نعمان جو ہے نا یہ علم آیا، تو یہ وہی ہے عطف بیان اور مبین، تابع مطبوع ہے۔ اور بن جو ہے نا، بن آپ کو پہلے بتا چکے ہم، تو ماں قبل کے لیے یہ صفت واقع ہوتا ہے اور یہ ماں بعد کی طرف اضافت کرتا ہے۔ تو یہ جو ابی عبداللہ نعمان کی یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ صفت، اور یہ بشیر کی طرف کیا کر رہا ہے؟ اضافت، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بن مضاف ہے، بشیر مضاف الیہ، رضی اللہ عنہما یہ جملہ متعارضہ ہے۔
قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کر لیں گے آپ، کوئی مشکل تو نہیں۔ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو انہوں نے سنا ہے، اصل میں انہوں نے سنا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ اچھا یہاں پر یہ آپ تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں میں کہ یہ جو جب صحابی کو کہتے ہیں نا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے صحابہ کرام، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو صحابی نے اس کو سن کے پھر لوگوں کو بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ ایسے سنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث اس طریقے سے پھر امام بخاری تک پہنچی، امام مسلم تک پہنچی، تو انہوں نے پھر ہم تک پہنچائی۔ لیکن اب کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جگہ بات کوئی اور ملتی ہے، دوسری جگہ بات کوئی اور ملتی ہے۔ اب سمجھیے گا ذرا، یہ بڑا ایک میں اصول حدیث کے متعلقہ ایک چیز بیان کرنے لگا ہوں، یہ اصول حدیث سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز کہ اب دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کام کرو بالفرض، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ والی حدیث جس میں تھا کہ یہ کام کرو وہ کسی اور سے روایت تھی، اور یہ والی حدیث کے جس میں تھا یہ کام نہ کرو تو وہ کسی اور سے روایت تھی۔ اب ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی مناسبت سے چونکہ نیا دین متعارف ہوا تھا اور صحابہ کرام کفر سے اسلام کی طرف گامزن ہو رہے تھے اور کنورٹ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے پھر تدریجاً تبلیغ کے مراحل ادا کیے معلم کائنات نے، معلم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کاملہ سے آہستہ آہستہ کہا کہ پہلے کہا کہ یہ کام کرو، پھر کہا یہ کام کرو، پھر کہا یہ کام کرو، مطلب یہ کہ ایسا ان کو ان کی عادت سے ہٹایا جائے۔ ایک دم ان کو اگر ہٹایا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہ یہ بشری تقاضے ہیں کہ یہ پورے نہ اتر سکے۔ شراب کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن حدیث کا بھی مزاج ہے، پہلے ڈرایا دھمکایا، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر اس سے تھوڑا سا بڑا حکم لے کے آئے، پھر کہا کہ اس کے یہ مضر ہے، یہ مضر ہے، پھر اس سے بھی بڑا حکم آیا، پھر ایسا کہا کہ مطلق اب یہ تو حرام ہے، یہ نجس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پھر سزا بھی متعین کی۔ تو آہستہ آہستہ یہ تدریجی مراحل ہوتے ہیں۔ تو اب صاحب ایک دفعہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تدریجی مراحل سے وہ گزر رہا تھا تو وہ بات ارشاد فرمائی تو وہ صحابی انہوں نے سن لیا۔ اب صحابی بھی تو ایسے تھے کہ دور دراز علاقوں سے آ کے سنتے تھے، مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں درس میں شریک ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اب دیکھیں نا، کوئی جو ہے نا وہ گجرانوالا سے آ کے سن رہا ہے، کوئی لاہور سے آ کے میرے درس میں شرکت کر رہا ہے، کوئی حافظ آباد سے شرکت کر رہا ہے، کوئی وزیر آباد سے کوئی شرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک دو بچہ شارٹ ہوتا ہے وہ نہیں آتا، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو ایسے صحابہ کرام جب مدینہ شریف ان کا چکر لگتا تھا تو وہ دور دراز علاقے کے وہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضری دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اس مجلس میں جتنی دیر وہ بیٹھتے تھے کوئی چیز سن لیتے تھے، وہ پھر جا کے بیان کرتے تھے۔ اب اتنی دیر میں یہ ایک روایت تو ایک صحابی کے پاس پہنچی، ٹھیک ہے، اس میں تھا کہ یہ کام کرو، اس میں تھا یہ کام کرو، تو وہ صحابی تھے، فرض کریں کہ وہ وزیر آباد کے تھے، وہ کیا تھے؟ وزیر آباد کے تھے۔ لیکن وہ جب کچھ سال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے حکم پا کے اس حکم میں تبدیلی فرمائی یا تدریجی طور پہ فرمایا کہ اب یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے نا، تو اب وہ والے صحابی جو تھے وہ اس ٹائم موجود نہیں تھے، ایسے ہی ہے نا، وہ اس ٹائم موجود نہیں تھے۔ اب یہ والی روایت اب یہ والے اس ٹائم جو تھے موجود انہوں نے سن لی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس طریقے سے بعض احادیث میں پھر وہ آتا ہے کہ وہ تدریجی، اب صحابی تو صحابی ہیں، اب وہ تو جو انہوں نے سنا تھا انہوں نے تو وہی بیان کرنا تھا نا۔ اب بعض احادیث میں جب اختلاف پایا جاتا ہے نا کہ اس میں یہ ہے تو اس میں یہ ہے، تو بعض ہمارے نان سینس قسم کے پھر لوگ، کیونکہ مادیت کا دور ہے نا بھائی، تو وہ
ہر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا، حالانکہ ایک نمبر کا وہ جاہل ہوتا ہے، تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ پھر بڑی 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 باتیں کر جاتا ہے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں نا. جب علم ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، تو پھر تم اس طرح کی باتیں تو کرو گے نا. اب وہ یہاں پہ ضمنی طور پہ عرض کر دوں، اب وہ علامہ خادم حسین رضوی نے وہ ایک دن بیان کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول و براز مبارک جو ہے، فضلات شریف جو ہیں وہ پاک ہے، پاک ہے. اچھا یہ والی بات اب انہوں نے وہ والی بیان کی ہے کہ جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، جو حدیثوں میں لکھی ہے. اب جو حدیثوں میں لکھی تھی وہ خادم حسین رضوی چونکہ وہ محدث ہیں اور وہ شیخ الحدیث ہیں، ٹھیک ہے، عالم دین ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ حدیث کو بیان کرنا. تو اب انہوں نے بیان کر دی ہے، تو اب یہ تو ناقل ہے نا، یہ تو ناقل ہے نا. اب جن کے علم میں نہیں ہے انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، منہ پھٹے کے پھٹے رہ گئے، یہ کیا، اچھا یہ کیا ہے. انہوں نے پھر وہ لان تان بھی شروع کر دی علامہ خادم صاحب دیکھو یہ دیکھو جی یہ تو بڑی گستاخی کر دی، کیونکہ تیرے علم میں نہیں تھا پاگل، وہ بیوقوف، تیرے اپنے علم میں نہیں، تیرے علم کا خطا ہے، تیرے دماغ کا فطور ہے، مادیت تیرے اندر گھسی ہوئی ہے. ہم نے جب یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بشر نہیں ہے، وہ عام بشر نہیں ہے، وہ تمہاری مثل نہیں ہے، ہاں جی، وہ تمہارے جیسے نہیں ہے، وہ بشر تو ہیں ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتے، وہ تم جیسے نہیں ہے. تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے نا. جس طریقے سے تیرا بولو براد پلید ہے تو کہہ رہا ہے کہ میرا جب پلید ہے تو پھر ان کا بھی ایسے ہوگا. یہ تیرے اپنا فطور ہے نا، ان کا خون مبارک تیرے خون جیسا ہے ہو گیا. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بلڈ گروپ جو ہے وہ او پازیٹیو ہے، بی نیگیٹو تے پازیٹیو ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے، تو تو خود ایک فضلہ ہے پورے کا پورا، خود کہ تیرے دماغ کے اندر فضلہ بھرا ہے. تو اب نبی کے بارے میں باتیں کر رہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان ہی نہیں ہے، ان کے تمام معاملات عام انسانوں سے جدا ہیں. اور جب کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اور آج علماء ہمارے وہ ناقلین ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، تو یہ تو تیرے دماغ کا فطور ہے جو تجھے علم ہی نہیں ہے. ہاں جی، تو نے ایک نئی بات سنی ہے، تیرے لیے نہیں ہے. قصور تو یہ تھا کہ تو نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، تو علم حاصل کرتا نا. تو نے علم آج حاصل نہیں کیا اور اٹھ کے چلا ہے علماء کو باتیں کرنے. یہ ایسے بد باطن لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی سرزمین نہیں ہوتی. یہ بیچارے یہ بالکل فارغ ہوتے ہیں، جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ علماء کے اٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا. جب علم ہی نہیں ہے تو وہ ایک جاہل جو ہے نا، اب یہ بھی معاملہ نا، ایک جاہل ہوتا ہے، پہلے وہ جاہل کے ساتھ ایک اور جاہل مل جاتا ہے، ایک اور مل جاتا ہے، اب پوری ایک جماعت بن جاتی ہے جوہلا کی. اب وہ ان کی آواز کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جوہلا کی جماعت بن گئی نا، وہ طاقت عالم اکیلا رہ گیا، عالم اکیلا رہ گیا، جوہلا کی جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے آواز اپنی بلند کر دی. یہ اس طرح کے ہو. اچھا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ حدیثوں کے اندر بھی جرا و تعدیل ہوتی ہے. علماء نے بڑی اس میں بحثیں کی کہ یہ معاملہ فلاں وقت کا تھا، یہ معاملہ فلاں وقت کا ہے، اس لیے جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ مخالفت نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہ مخالفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ والا یقون سے ہماری گفتگو چلی تھی اور اس کی تشریح میں نے بیان کی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین. بے شک انا جب آتا ہے تو وہ شک اور وہم کو دور کرتا ہے، کلمے کے اندر شک اور وہم کو دور کر دیتا ہے. یہ قاعدہ کلی ہے، شک وہم کو دور کر. تمہارے دماغوں میں کوئی شک ہو اس کو دور کر لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چاہت کے اوپر قادر. ٹھیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہاں بھی ہے شک، کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تم تو کہہ رہے ہو ہمارے جیسے فضلات بھی ہمارے جیسے ہو، دیکھو جی وہ خادم صاحب نے بڑی گستاخی کرتے. وہ بے وقوف، تیری عقل کا فطور ہے. علاج کرا جا کے اپنے عقل کا. تو خادم صاحب رضوی کرو رہا ہے،
خادم ظاہر زمین نے تو وہ بات کی ہے جو قرآن و حدیث والی بات ہے، تیرے علم میں ہی نہیں ہے، تیرے اپنے دماغ کا فطور ہے، یہ جا کے علاج کرا۔ تو نے تولنا شروع کر دیا عقل کے پیمانے میں، میرے آقا عقل کے پیمانے میں آنے والے نہیں ہیں، تیری عقل سے ماورا ہے یہ معاملہ، تو عقل کے پیمانے میں ان کو تولنا شروع کر دیا۔ انسان بن، انسان بن، کیوں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے؟ تو اپنے بارے میں سوچ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا شروع کر دی، اور ان کا پیشاب اور ان کا فضلہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے گھر کا جو کتا ہے نا اس کا پیشاب کے برابر بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا، تو کیا باتیں کرتا ہے؟ وہ بہت عالی ہیں، بہت عالی ہیں، تمہاری عقل سے بہت عالی ہیں، نیچے رہو، تم جہاں ہو وہیں رہو، اتنی بڑی باتیں نہ کرو، انسان بنو۔ آج مادیت کا کیا فطور تمہارے دماغوں کے اندر گھس گئے ہیں، کیا تم نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے تم نے؟ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم، اور یہ دیکھو جی اب دین کے اندر بھائی وہ تشریحات نکالنی شروع کر رہے ہیں۔ ابے تو مجھے صرف اتنا بتا دے، تو نماز کا مجھے طریقہ بتا دے، تو علماء کے اٹھ کے باتیں کر رہا ہے، بیوقوف انسان۔ عقل ہے تمہیں؟ علماء کو سکھا رہا ہے یہ کرو یہ کرو، اچھا یہ نہیں کرنا، تم نے یہ کرنا ہے۔ علماء تمہارے تابع ہیں، ان کو نہیں پتا علماء کہتے کس کو ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، جاننے والے کو۔ وہ جانتا ہے 19-20 کو جانتا ہے میں نے کرنا کیا ہے، کس وقت کون سا کام کرنا ہے، تو ان کو سکھا رہا ہے۔ تو عقل کا علاج کرا اپنا، تمہیں کوئی دوائی کی ضرورت ہے، میڈیسن لو اپنے دماغ کی میرا بیٹا، یہ کام چھوڑو۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، کہا کہ یہ قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا ہے، تمہیں واضح ہو گیا جب کہ یہ دیکھو پانی پینا تو حلال ہے، شراب پینا حرام، واضح ہے، بین ہے، حلال و حرام بین ہے، ٹھیک ہے جی۔ خانہ کعبہ کا جانا جائز ہے، یہ سینما گھر جانا نجائز ہے، یہ تھیٹر میں جانا نجائز ہے، بین ہے، واضح ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں۔ لیکن اختیار تمہیں دیا گیا، اب ایک طرف تو یہاں مسجد ہے، ایک طرف یہاں تھیٹر ہے، یہاں کنجری خانہ ہے، اب تمہیں آزاد چھوڑ دیا گیا یہاں پہ ان دونوں میں سے جس مرضی رستے کو اختیار کر۔ کیوں کہ ان الحلال بین والحرام بین، دونوں چیزیں بین ہو گئی ہیں، واضح واضح ہیں، یہ رستہ تو نے خود اختیار اب کرنا ہے میرا بیٹا، یہ تیری اپنی مرضی۔ یہ تقدیر معلق، تقدیر کی 3 قسمیں میں نے پچھلے حدیث میں بیان کی تھی۔ وہ تقدیر معلق ہے جو اب تو ہے اس کو بدلنے کے اوپر قادر، یہ خود ہی بدلنی ہے تم، یہ تیری اپنی محنت ہے بس۔ تو یہاں پہ ہے کہ اب دیکھیں انا حرف مشبہ بالفعل ہے جو کہ عمل کرتا ہے، مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں الحلال اور الحرام زبر آئی ہے، اصل میں تھا الحلال بین الحرام بین، ٹھیک ہے، تو اس نے زبر دے دی، تو یہ بین جو ہے نا اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ بینہما امور، اب دیکھیں بینہما یہ مضاف الیہ کا مرکب اضافی ہوگا مبتدا اور امور اس کی خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان چند امور ہیں، صحیح ہے بھائی، ہما کی ضمیر حلال و حرام کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جمائیاں آ رہی ہیں، قاری صاحب جمائیاں آ رہی ہیں، نیند آ رہی ہے، دو دانوں ہو کے بیٹھے، دو دانوں ہو کے بیٹھے، ایسے سنانا کرے۔ حدیث کے ٹائم نیند آنا اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شیطان کا غلبہ ہو گیا، شیطان تو نہیں نہ سننے دیتا، شیطان نہیں سننے دیتا حدیث کو، اب وہی ایسے۔ اچھا جی سنیں جی، آگے کہتے ہیں لا یعلمہن، یہ عالم یعلم فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر، نہیں جانتا، نہیں جانتے، کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثریت اس کو نہیں جانتے، لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتے۔ ہننا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے بھائی؟ امور کی طرف، ان امور کو نہیں جانتے، ان امور کو نہیں جانتے۔ اچھا تو یہ کر لیں گے نا آپ، کثیر جو ہے نا اس کا جو فائل بن رہا ہے یعلم کا، ٹھیک ہے، من الناس جار جو کا متعلق یعلم فعل کے ہو جائے گا۔ فمن اتقا، پس جو بچ گیا کس سے؟ الشبہات،
اچھا شبہات سے بچا. اب شبہات ہی یہ جو نا یہ جو یہ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث جیسے مسلمات مسلمات مسلمات، ایسے شبہات شبہات، تو یہ حالت نسبی جری کے اندر ہے، حالت یہاں پہ نسبی کے اندر ہے جو کہ زیر نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہے یہ نسبی کے اندر، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے اتقا کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا فقد استبرا، اب یہ دیکھ استبرا یا استبریو، استبراء باب استفعال سے ہے، باب استفعال سے. اور باراء اس کا مادہ اصلی ہے، برات چھٹکارا، ٹھیک ہے جی، بچنا کے معنی میں یہ آتا ہے. تو یہ باب استفعال سے فعل ماضی معروف ہے. لی دین ہی، اپنے دین کو جس نے بچا لیا. لام حرف جار ہے، دین ہی مضاف لے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوگا. وہ ارد ہی، اچھا یہ جو ہے نا یہ معطوف الیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ ارد ہی مضاف لے مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف لئی معطوف مل کر یہ لام جار کا مجرور. آج یہ اتنے رہنے دیں، آدھی حدیث پاک تو بقایا پھر کل کریں گے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.